الشيطان الرجيم إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم ثم قال الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون۔ میرے قابل احترام بھائیوں اور بہنوں، قرآن مقدس کی دو آیتیں میں نے پڑھی ہیں، اسی کے مفہوم پر ہم گفتگو کریں گے تھوڑی دیر۔ آپ مجھ سے پہلے انتہائی دلدوز اور دل پسند اپنے مزاج کے مطابق اچھی گفتگو سن رہے تھے۔ اللہ عز و جل نے اپنے بندوں کو دنیا میں اس لیے بھیجا ہے اور موت و حیات کا ایک نظام قائم کر دیا۔ جس بندے نے دنیا میں آنکھ کھولی ہے اس نے مرنا ضرور ہے۔ جبریل علیہ السلام آئے محمد کریم علیہ السلام کے پاس، عرض کی اے محمد علیہ السلام، جتنی زندگی کی خواہش آپ کر لیں، جتنا جینا چاہیں جی لیں، لیکن آخر آپ نے مرنا ہے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خطاب ہے اور آپ اس خطاب سے پوری انسانیت، پوری امت مراد۔ فرمایا جس سے جتنا مرضی دل لگا لو، آخر تم نے ان سے جدا ہونا۔ باپ بیٹے سے جتنا مرضی پیار کر لے، شوہر بیوی سے جتنا مرضی دل لگا لے، مال و متاع سے، کھیتی سے، محلات سے جتنی مرضی محبتیں کر لیں، آخر آپ کو جدائی ملنی ہی ملنی۔ جب اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے تم کو دنیا میں یہ موت اور حیات کا سلسلہ اس لیے قائم کیا ہے لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، اس بات کی وضاحت ہو جائے کہ تم میں سے کون ہے جو اچھے اعمال کرتا ہے۔ اچھا عمل کون سے ہے؟ جو تمہارے ماں باپ کرتے ہو، جو معاشرہ کرتا ہو؟ نہیں، اچھا عمل وہ ہے جو عمل محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو دیا۔ اتنا پیارا الفاظ کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک معاشرے کی تشکیل دی ہے۔ آپ نے فرمایا تو اس معاشرے میں زندہ رہے تو اس انداز سے، تو اگر یہ چاہتا ہے کہ لوگ میرے ساتھ اس رویے اور انداز سے پیش آئیں تو تو اپنے اندر وہی رویہ پیدا کر، دوسروں کے معاملات میں پیش آئے۔ تو چاہتا ہے لوگ تیری عزت کریں تو ان کی عزت کر، تو چاہتا ہے لوگ مجھ سے اچھے اخلاق سے پیش آئیں تو اچھے اخلاق سے خود پیش آئیں۔ تو چاہتا ہے کہ لوگ زیادتی کر لیں میں درگزر کر دوں، لوگ مجھ سے غلطی ہو جائے تو مجھے ایکشن نہ لیں تو لوگوں کی غلطی پر ایکشن نہ لیں۔ جیسا تو اپنے لیے چاہتا ہے ویسا تو لوگوں کے لیے کرے۔ انتہائی بہترین معاشرہ اس میں تشکیل پایا۔ اب فرمایا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے بھیجا ہے۔ فرمایا جاؤ میرا پیغمبر ان لوگوں کو بتا دو کہ نیک اعمال کون سے ہیں۔ اس وقت بھی لوگوں نے اللہ کے نبیوں سے بے وفائی کی اور اللہ کے پیغمبروں سے انہوں نے جھگڑے اور لڑائیاں کی، یہ کہہ کر کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ جو دین آپ لائے ہیں ہم اس کو تسلیم کر لیں اور وہ اعمال اختیار کریں جو آپ کہتے ہیں۔ آپ ہمیں اپنے پیچھے لے کر چلنا چاہتے ہیں، لیکن نہیں، ہم اپنے آباء و اجداد کو، اپنے معاشرے میں اپنے بڑوں کو، اپنے سرداروں کو، ہم ان کے ساتھ جئیں گے، ہم ان کا طریقہ اختیار کریں گے۔ مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا، ہم کبھی تمہارا لایا ہوا دین جو تم اللہ کی طرف سے لانے کی باتیں کرتے ہو
معاذ اللہ ہمیں تمہاری بات کی صداقت پر یقین نہیں ہے، ہم وہی کچھ کریں گے جو ہمارے آباء و اجداد۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرا پیغمبر ان کو یہ بات کہو، ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اگر تمہیں اللہ کی ذات سے کوئی تمہارا تعلق ہے تو پھر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو، جو اللہ کے نبی کہتے ہیں وہ کرو۔ اللہ نے نبی بھیج دیے کہ جاؤ میرا مکمل ضابطہ حیات میری طرف سے امت کو دے دو، اور انہیں یہ بتا دو کہ ان الینا ایابہم ثم ان علینا حسابہم، یہ موت تمہارے وجود کا مکمل خاتمہ نہیں ہے، یہ دنیا کی زندگی کا خاتمہ ہے، دنیا کے مال و متاع سے خوشی ہے، دنیا کے رشتہ داروں سے قطع تعلق ہے، لیکن یاد رکھ لو جب قبر میں رکھے جاؤ گے تو پھر یہ زندگی اس کا خاتمہ ہے، برزخ ایک اور زندگی شروع ہو جائے گی، وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ، اس زندگی کا تمہیں شعور نہیں ہے، تم قبر کھولو گے تب بھی وہ مردے کا مردہ ہوگا، تم اس کی قبر کے پوسٹ اس کی لاش کا پوسٹ مارٹم کراؤ گے تب بھی ویسے کا ویسا ہے، لیکن اللہ کا نظام سوال و جواب جزا و سزا شروع ہو جائے گی۔ قبر تو بہت دور ہے۔ آج دنیا بندہ جیتا ہے وہ کہتا ہے آج ہمارے مسلم معاشرے وہ کسی حماقت کی وجہ سے کسی پیر کو بزرگ کو کھانے کھلاتا ہے، نذرانے دیتا ہے اور سمجھتا ہے کہ یہ میرے دکھ سکھ میں یہ کام آئے، کوئی قبروں پہ حاضری دیتا ہے، کوئی آستانوں پہ حاضری دیتا ہے، تو گھوڑے اور تازی بھی جھکتا ہے اور کہتا ہے میرے مصائب یہاں سے حل ہوتے ہیں، مجھے کوئی تکلیف آئے گی تو مجھے فلاں میرا بابا، فلاں آستانے والا، فلاں قبر والا یہ مجھے بچا لے گا، مجھے فلاں اگر کاروبار میں تنگی آئی ہے تو میں فلاں آستانے پہ فلاں دربار پہ حاضر دے کر آؤں گا، نذرانہ دے کر آؤں گا، میری مصیبت پریشانی دور ہو جائے گی، رزق وسیع ہو جائے گا۔ اللہ فرماتے ہیں ایک طرح انسان اللہ عز و جل کا ناشکر ہے، ان الانسان لربہ لکنود، اس کو حیا آنی چاہیے میرے بھائیوں، اللہ کے معاملے میں یہ کیسی باتیں کرتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں تو ادھر جانے کے بجائے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا، تو اللہ سے تعلق جوڑ لے، تو اللہ کے بتائے ہوئے وہ طریقے جس کا نبی لے کر آیا ہے تو اپنی زندگی اس کے مطابق کر لے۔ اللہ فرماتے ہیں يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا، مصیبتوں سے پریشانیوں سے اللہ نکال کے باہر کرے، وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، جس روزی کے لیے تو مارا کب مختلف آستانوں پہ جاتا ہے، اللہ فرماتے ہیں تجھے رزق میں ایسی جگہ سے دے دوں گا جو تیرے ذہن و دماغ میں نہیں ہوں گے، تو اللہ سے دوست تو لگا۔ وَمَن يَتَوَکَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، پھر یاد رکھ اللہ اکیلا تیرے لیے کافی ہے، اسی پر تم نے بھروسہ کرنا ہے۔ جو خود موت کے آغوش میں چلے گئے وہ اپنی زندگی نہیں بچا سکے، تیری مصیبت کیا دور کریں گے، تیرا کیا دور کر پائیں گے۔ یا ایھا الناس، میرے بھائی ایمان ہے، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ، دنیا کی ایک بڑی تعداد لوگ کہتے ہیں ہمارا اللہ پر ایمان ہے، ہم اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، ہمارا آخرت پر ایمان ہے۔ اللہ فرماتے ہیں مومن نہیں ہے، ان کے کہنے سے فیصلہ نہیں ہوگا۔ یا ایھا الناس ضُرِبَ مَثَلٌ فَاسْتَمِعُوا لَهُ، اے لوگوں، سورہ حج میں اللہ تعالیٰ قرآن مقدس فرماتے ہیں آواز دیتے ہیں تمہارا رب تم کو، یا ایھا الناس، اے لوگوں، کون سے لوگ ہیں؟ من ذکر او انثی، دوسری آیت میں اللہ فرماتے ہیں مرد ہو یا عورت، ان کے لیے کیا لازم ہے؟ ضُرِبَ مَثَلٌ فَاسْتَمِعُوا لَهُ، اللہ ایک مثال کے ذریعے ان کو سمجھاتا ہے کہ اللہ کتنی بڑی طاقتوں والی ذات ہے۔ وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ، اللہ کا کھا کر اللہ کی قدر نہیں کرتے، اللہ کی نعمتیں کھاتے ہو اللہ کا شکر ادا نہیں کرتے۔ اللہ کا وعدہ ہے لئن شکرتم لأزیدنکم، تم رب کے شکرانے کے نفل پڑھتے جاؤ، شکر کرتے جاؤ، الحمدللہ کہتے جاؤ، اس کی مسجد میں رخ بناتے جاؤ، نمازوں میں حاضری دیتے جاؤ، مصیبتیں ہٹتی جائیں، تم رب کے ہاتھ زیادہ سے زیادہ آتے جاؤ۔ اللہ فرماتے ہیں اگر تم بڑھ کے میرے پاس آؤ گے لأزیدنکم، میں بھی تمہاری روزی رزق اس میں بڑھاتا جاؤں۔ آج ہر ایک سے تمہیں تعلق ہے نہیں کہ تو اللہ سے نہیں،
اللہ فرماتے ہیں میرا پیغمبر ان کو یہ بات بتاؤ، ان الذین تدعون من دون اللہ، تم اللہ کے سوا جن اور لوگوں کو بلاتے ہو مصیبتوں میں، یہ مشکل کشا ہے، یہ حاجت روا ہے، بگڑیاں بنانے والا باز اللہ، یہ داتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں میرے بندے اب تم نے کچھ مانگ رہے ہیں، کہاں جا رہے ہیں؟ لاہور، بھئی لاہور جانا ہے اور وہاں داتا کے دربار میں حاضری دیں دیں۔ اللہ کیا فرماتے ہیں؟ یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، آدم علیہ السلام سے لے کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کے رسول سے لے کر قیامت کی آخری لمحات اور گھڑیوں تک اللہ فرماتے ہیں میں نے جتنے انسانوں کو پیدا کیا ہے وہ سارے کے سارے میرے فقیر ہیں۔ انبیاء بھی رب کے فقیر اور فقیروں سے نہیں، واللہ هو الغنی، اللہ ہی اکیلا داتا ہے، انبیاء رسول اولیاء سب اللہ کے فقیر ہیں۔ لہذا محمد کریم علیہ السلام جو اللہ کی مخلوق میں اللہ کے سب سے بڑھ کر محبوب اور عزت وقار قدر منزلت میں کہ اللہ کی ساری مخلوق میں سب سے اعلیٰ ہے، وہ اللہ کے پیغمبر امت کو یہ تعلیم دیتے ہیں وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهِ، جب بھی مانگنا ہو ارے مانگتے بنو تو صرف اللہ کے بنو۔ جامع ترمذی کی صحیح حدیث وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، جب بھی تم پریشان حال ہو کر مدد مانگو نا تو اکیلے اللہ سے، اللہ کی سوا کسی سے۔ محمد رسول اللہ سے تعلیم دے اور بڑی پیاری بات آپ فرماتے ہیں اپنے صحابی کو مخاطب کر کے اللہ عز و جل کا ایک نظام، اللہ کی طاقت امت کو بتاتے ہیں کہ اگر ساری انسانیت اول آخر جن انسان رشتے سارے جمع ہو جائیں اور تجھے فیصلہ کر لے کہ تجھے کوئی تکلیف پہنچانی ہے، اللہ کے فرماتے ہیں کہ کائنات ساری مل کر تیرا بال ٹیڑھا نہیں کر سکتی، تجھے تکلیف نہیں دے سکتی سوائے اتنی تکلیف کے جو تیرے رب نے تجھے دینے کا فیصلہ کیا۔ ما یفتح اللہ للناس من رحمہ، اللہ قرآن میں کہتے ہیں اگر اللہ عز و جل کسی انسان پر اپنی رحمت کا کوئی خزانہ کھولنا چاہے، اپنی رحمت کرنا چاہے، اولاد دینا چاہے، صحت دینا چاہے، عزت دینا چاہے، وقار دینا چاہے، کاروبار کرنا چاہے، جو اللہ کوئی رحمت اپنے بندے پر کرنا چاہے، ما یفتح اللہ للناس من رحمت فلا ممسک لہا، میرا پیغمبر میرے ان بندوں کو بتاؤ کہ سارے انسان جمع ہو جائیں وہ رحمت سے تمہیں روک نہیں سکتے جو رب نے فیصلہ کیا۔ کتنی ہماری مائیں بہنیں نادان ہیں جو فلاں سے تعویذ نہیں کرا۔ اللہ کیوں قرآن میں کہتا ہے جب یہ انسان اللہ سے ہٹتا ہے تو اللہ فرماتے ہیں اولئک کالانعام بل هم اضل، یہ چار ٹانگوں پہ چلنے والے کتے اور خنزیر سے یہ زیادہ بدتر ہے۔ تمہیں انسان نہ بناتا، تم ایک کتے کو یہاں پر روٹی ڈالتے ہو صبح شام، وہ تمہارا درد چھوڑے کہیں اور ہو جاتا ہے، بھوکا پڑا ہے باہر دروازے، تمہیں اللہ ماں کے پیٹ میں پیدا ہوتے ہو رب تمہیں روزی دینا شروع کرتا ہے۔ کائنات کے کسی فرد کو نہیں پتا، نہ موت ہونے والے بزرگوں کو نہ زندہ کو اس کے پیٹ میں کیا ہے کیا نہیں۔ اللہ کو روزی دیتے ہیں، اس ماں کے پیٹ میں بچے کو پالتے ہیں، 9 مہینے تک تیرا رب تجھ کو کھلاتا ہے، اسے دودھ جاری کر دیتا ہے، جب تو اور بڑا ہوتا ہے تیرے منہ میں دانت پیدا کر دیتا ہے، پھر تو اور بڑا ہوتا ہے اللہ تیرے لیے اور کھانے کی چیزیں دیتے ہیں۔ اب اللہ کہتے ہیں میرے بندے جب کھلاتا میں ہوں تو میرے لیے میری تعریفیں کر کہ الحمدللہ رب العالمین، اور لوگوں تعریفوں کے لائق اکیلا اللہ جو ساری کائنات کو پالتا ہے، سب جہانوں کو پالتا ہے۔ اللہ کہتے ہیں میں پوری کائنات کا پالنہار ہوں، میں داتا ہوں، تو کہتے ہیں لاہور کے لیے میری داتا۔ اب بتائیے یہ انسان اس قابل ہے جو رب کا دروازہ چھوڑ کے جا رہا ہے، گھر کے ساتھ مسجد ہے، ارے مسجد تو نہیں جا سکتا تو رات کی تاریکی میں اٹھ اور اپنے رب کے سامنے
مسلح ڈال کے بیٹھ جائے کہ میرا اللہ مجھ سے کل گناہ ہوئے، اللہ معاف کر دے، اللہ بھوکا ہوں کھانا کھلا دے، اللہ بے اولاد ہوں اولاد دے دے۔ اللہ کبھی کسی بندے کو مایوس نہیں کرتا، بندہ اپنی عادتوں سے مایوس ہے۔ میرے بھائیوں سوچو، تمہیں اس بہن اور بیٹی کو احساس ہوا ہے کہ میری اولاد نہیں ہوتی، میں فلاں تعویذ مولوی کے پاس آ رہی ہوں۔ یہ تمہارے سامنے کتیاں پھرتی ہے، کتنے بچے ساتھ ساتھ لیے پھرتی ہیں، یہ بلی کتنے بچے اٹھا اللہ کی قسم ہے، اللہ تیری تخلیق پر قربان جائے، کس نے اس کو سکھایا ہے ان بچوں کو اٹھا کے چھپا چھپا کے رکھ، مختلف جگہوں پہ چھپا، کہیں کو کوئی مار نہ دے، یہ محبت کس نے ڈالی اس اللہ کو چھوڑ دے؟ پھر کیوں نہ تم انسان اللہ کے ریکارڈ میں کتوں سے بدتر ہو جاؤ، جب وہ رب کا در چھوڑ کے اولاد کے لیے پرندے اڑ رہے ہیں، کتنی سینکڑوں کی تعداد میں اڑتے جا رہے ہیں، کھانا بھی کھاتے ہیں، رب کا توکل بھی کرتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر تم اللہ پر ایسا توکل کرو جیسے یہ پرندے رب پر توکل کرتے ہیں، ان کے سٹور نہیں، ان کے خزانے نہیں، یہ روزانہ صبح اٹھتے ہیں چہچہاہٹوں میں سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، کائنات زمین و آسمان میں ہر چیز اللہ کی تسبیحات کر رہی ہے۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، اللہ فرماتے ہیں کائنات کی کوئی چیز ایسی نہیں جو تیرے رب کی تسبیح نہ کرتی ہو، وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، ہاں یہ علیحدہ بات ہے، ان کی لینگویج، ان کا طریقہ تسبیح تمہیں سمجھ نہیں آتا، ان کے بچے نہیں ہیں، ان کو کھلاتے پلاتے نہیں ہیں۔ اگر تم بھی اللہ پہ ایسے توکل کر لو، اللہ جل فرماتے ہیں اللہ تمہیں بھی غیب کے خزانوں سے روزی دے دے، تمہیں رب پہ توکل ہی نہیں۔ جب تم اللہ کو چھوڑ کر غیروں سے مانگو گے تو پھر بتائیے اللہ سے تم نے بگاڑ پیدا کر دیا۔ عجیب صورتحال، وہ اللہ کا اتنا عظیم شان ذات ہے، وہ دہریا جو رب کے وجود کا قائل نہیں، اللہ اس کو بھی روزی دیتے ہیں، عزت دیتے ہیں، اس کو مقام ملتا ہے، اللہ اس کو دنیا کے لحاظ سے اس کو رزق دے، سب کچھ دے۔ اللہ کہتا ہے دینا تو میں نے، تیری مرضی ہے، مجھ سے مانگ لے گا پھر رب تجھ پہ خوش ہو جائے گا، پھر موت کے بعد جنت کرے گا۔ اگر تو اللہ سے نہیں مانگے گا رزق پھر بھی مل جائے گا، اولاد پھر بھی مل جائے گی، اگر تو اللہ سے منہ موڑ کے رکھے گا پھر تیرا عذاب جہنم ہے۔ اللہ فرماتے ہیں میرے پیغمبر ان کو بتاؤ، ایک مثال دے کر سمجھاؤ کہ تم اللہ کے سوا جن لوگوں کو، ہستیوں کو بلاتے ہو، پکارتے ہو، ان کے آستانوں پہ جاتے ہو، ان کی قبروں پہ جاتے ہو، ان کے دروں پہ جاتے ہو، سبحان اللہ، اللہ فرماتے ہیں لن یخلقوا ذبابا، یہ بہن یہ بیٹی تو اس سے 4-5 کلو کا بیٹا مانگنے نہیں کری ہے، اللہ فرماتے ہیں تو مکھی نہیں پیدا کر سکتا۔ بتاؤ اس کائنات میں کون ہے جس نے ایک مکھی پیدا کی؟ اللہ کے سوا تو کوئی نہیں ہے، پھر کس کے پاس مانگنے جاتے ہیں؟ کیوں اللہ سے غداری کرتے ہیں؟ کیوں اللہ سے سوچتے کرتے ہیں؟ میرے بھائیوں، جانور پیدا ہوتا ہے، اس کے لیے گھاس زمین سے کس نے اگا، آسمان سے پانی کس نے برسا دیا، یہ وہی گھاس کھا رہا ہے، پانی پی رہا ہے، پھر اللہ تمہیں اس میں سے پیشاب اور گوبر کو صاف کر کے اللہ پاکیزہ دودھ تم کو دے رہا ہے، تیرے بدبخت و رب کو چھوڑ کے اوروں کو اللہ کو چھوڑ۔ اللہ فرماتے ہیں جن کو تم داتا مانگتے ہو، حاجت روا مانگتے ہو، اللہ فرماتے ہیں میری پیدا کی مکھی ذباب شیئا، تمہارے بزرگ، تمہارے پیر، زندہ مردہ کسی کے کھانے سے آ کر بیٹھ کے اپنے پنجوں اور منہ میں چھوٹا سا وہ حلوہ، وہ شیرینی، وہ سالن وہ اٹھا کے ان کے چلی جاتی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ان کو حاجت روا مانگتے ہو، لا یستنقذوہ منہ، یہ تو اس سے اپنے کھانے کے ذرہ واپس نہیں لیتے۔ بتاؤ بولے سکتے؟ اللہ کیا فرماتا ہے؟ ضعف الطالب والمطلوب، سورہ حج پڑھ کر اللہ فرماتے ہیں یہ جو خود مانگنے کسی اور کے در پہ گیا ہے، یہ اسے کہتے ہیں تو طاقت والا ہے، میں تو بڑا کمزور ہوں بابا جی، بے بس ہوں، تیرے پاس آیا ہوں۔ اللہ فرماتے ہیں یہ ایسا انسان میرے بھائیوں سوچئے کتنا ظالم ہے، یہ وہاں کے اللہ فرماتے ہیں ضعف الطالب والمطلوب، یہ بھی کمزور ہے جو مانگ رہا ہے، اور جس سے مانگتا ہے وہ بھی کمزور ہے۔
ان اللہ لقوی عزیز، طاقتوں والا تو اللہ ہے، مانگنا تو اللہ سے چاہیے۔ اللہ کی قسم، اللہ سے دوست نہیں لگا۔ کتنا انسان ظالم ہے، پیروں کے ادھر ایک کلپ لگا ہوا تھا، وہ کہتا یہ انسان کسی سمجھدار بچے نے پوسٹ لگا دی تھی، لیکن مسلمانوں کا یہ حال ہے، غربت کا یہ عالم ہے کہ ان کے پاس گھر کھانے کو مرغی نہیں ملتی، لیکن پیر کو دینے کے لیے بکرا کھینچ کے لے جا رہا ہے۔ کتنی بڑی ذلت، خود کا یار۔ ہمارے ایک عزیزہ ہے، وہ کہنے لگے کہ ہم نے بچے سے دیہات میں لانے لوگ ہوتے ہیں، دین کا پتہ نہیں ہوتا، ہم کبھی کبھی جاتے، رشتہ دار تھے جیسے وہ دین کی باتیں کرتے، کچھ ان کو احساس ہوا تو ایک چھوٹی سی بچی لے کے بیچاری غریب خاتون تھی، اس نے پالا۔ جب اس نے بچہ دے دیا، گھر میں دور شروع ہوا تو پیر صاحب آیا، میں ایسے ہی بات کرتا، اور انہوں نے آج کہا کہ ہمیں پتہ چلا تھا تمہارے گھر گئے ہیں، اس نے بچہ دیا ہے، تو وہ جو مائی صاحبہ ہے پیر صاحب کی بیوی، اس نے کہا ہے کہ بھئی ان سے گائے تو مرید نے یہ گائے جو مجھ کو دے دے۔ اب وہ کچھ اہل توحید کی باتیں، اہل حدیث کی باتیں سن چکی تھی، یہ ماحول سے وہ دین کا اشارہ سن چکا تھا۔ اس نے بڑی ایک لجاجت سے کہا کہ پیر صاحب میں نے تو اس چھوٹی سی کو پالنا شروع کیا ہے اور اپنے بچوں کے منہ دیکھتی رہی بھی کب یہ بڑی ہو میں تو دودھ پلاؤں گا۔ آج اس نے بچڑا دیا ہے، میں اتنی خوش ہوں کہ میرے بچے آج دودھ پئیں گے، آج تو مجھ سے لینے آ گئے۔ اس نے بڑی کوشش کی، پیر نے کہا مجھے تو فکر نہیں کرنا، تجھے اللہ اور دے گا، یہ میں لے جاتا۔ اس نے کہا پیر صحیح، جیسے آپ ہم سے وعدے کرتے ہیں نا کہ تمہیں بخشوائیں گے سارا کچھ، آج میرا بھی وعدہ ہے، جب اللہ مجھے اور دے دے گا میں تمہیں دے دوں گی، اس کو حاصل کر۔ غریبوں کی جیبیں کاٹنے والے، اللہ سے تم جب دور ہوگے تو کہے بھائیو تجھے بھی چھوڑ، کیوں تم لوگوں کے دروں میں پیر پکڑتے ہو؟ میں تو اسے کہا کرتا ہوں، بات تو عجیب ہے کہ ماں باپ اپنی خوشیوں سے اپنی بیٹی کو ایک شوہر گھر دیتے تھے، کہتے بیٹا ہماری عزت رکھنی ہے، اسی گھر پہ تناب کرنا۔ اگر وہ باحیا بیٹی ہے، عزت اور کردار کی مالک بیٹی ہے، تو کبھی ماں باپ کو شکایت کا موقع نہیں دیتی۔ اور اگر کوئی ہمارا بچی ہو جانا کرے تو پھر اور جگہ بھی بہت مارتی۔ اللہ کہتا ہے بچہ پیدا ہوا ہے، نبی اسلام نے تعلیم دی، اللہ کا یہ دین اللہ کے نبی بتا رہے ہیں، اپنے عمل سے، حکم سے، یہ بچہ پیدا ہوا ہے، اسے کان میں بتاؤ اشہد اللہ الہ الا اللہ، کہ تو دنیا میں آیا ہے، تیرا معبود اکیلا اللہ ہے، اور اسے بتاؤ اشہد ان محمد رسول اللہ، جس کے کہنے طریقے ہدایات پر تمہیں چلنا ہے وہ تیرا پیر و مرشد اکیلا محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور جب تو قبر میں ہوگا تو اسے پھر اللہ نہیں پوچھے گا تو کس امام کے ماننے والا تھا، کس پیر کا مرید تھا، تیرا مرشد کون تھا، ایک ہی سوال ہوگا من ربو کا، تیرا پروردگار کون تھا، اور دوسرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سوال ہوگا، بتا وہ تیرا مرشد، وہ تیرا رہبر، وہ ہادی اعظم، رہبر اعظم، قائد اعظم، امام اعظم، وہ اللہ کا بھیجا ہوا پیغمبر، اس سے تو نے اپنی مریدی پوری کی یا ان کو چھوڑ کے اور مرید پکڑے؟ یوم یعض الظالم علی یدیہ، یہ ظالم شخص ہے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد اور قیامت تک میرے پیغمبر کی ایک ایک ہدایت محفوظ ہے، اور تم اللہ کے پیغمبر کو جب چھوڑتے ہو، یہ حق تو اللہ کے نبی کا ہے، اور تم چشتی، قادری، سہروردی، بریلوی، دیوبندی، وہابی، پتہ نہیں کیا کچھ بنتے گئے، اپنے پیغمبر کو چھوڑتے گئے۔ اللہ فرماتے ہیں قرآن میں قیامت کا دن ہوگا، یہ نبی کو چھوڑنے والا، اللہ کے نبی کا حق امتیوں کو دینے والا، غیروں کو دینے والا، قیامت کا دن ہوگا یوم یعض الظالم علی یدیہ، اپنے دانتوں سے اپنے ہاتھ کاٹے گا، اسے جہنم سامنے نظر آ رہی ہے، یقول یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، اور اسے آہو بقا کرتے ہوئے کہے گا کاش جب میں دنیا میں تھا میں محمد کا راستہ نہ چھوڑتا۔
اپنے نبی کی موجودگی میں میں اور پیر مرشد نہ پکڑتا. کیا ہوا؟ انا اطعنا سادتنا وکبراءنا فاضلونا السبیل. میرے بھائی خلاصہ میری گفتگو کا یہ ہے، ایک اللہ کی توحید اپنا لو، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے راہبر و رہنما ہے، ان کی اطاعت اپنا لو اور اپنی زندگیوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں لے آؤ. اگر اس کے آئے تو نجات ہے، اگر مرضی کی زندگی گزارے اللہ بلاتا ہے حی علی الصلاۃ. یہ نوجوان نواب مائیں بہنیں اپنے گھروں میں بیٹھے پرواہی، تم کیا سمجھتے ہو؟ اگر ایک باپ بیٹے کو بلاتا ہے، استاد شاگرد کو بلاتا ہے، اگر وہ نہ آئے تو اس دنیا میں سب غصہ آتا ہے، تو سزا سے کھڑا ہو جاتا ہے. ماں نہیں گوارا کرتے بیٹے کو جو آوازیں دیتے تو دیے میں نے بلایا آئی کیوں؟ تیرا رب کی طرف سے آواز آتی ہے اللہ اکبر اللہ اکبر. تیرا مالک، تیرا پروردگار جو سب سے بڑی ذات ہے وہ تجھ کو پکارتا ہے حی علی الصلاۃ. ادھر آ، رب کی عبادت نماز پڑھ. حی علی الفلاح، یہاں تیری کامیابی ہے. بندے کو پرواہ ہے. پھر کیا سمجھتے ہو؟ اگر توبہ کر کے نہیں مرو گے تو جان چھوٹ جائے گی. ان الینا ایابہم ثم ان علینا حسابہم. پھر تم رب کے حضور آؤ گے اور اللہ تم سے حساب لے گا. اے اہل توحید، اللہ پر ایمان رکھنے والوں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی کہلانے والوں، یاد رکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سب سے پہلے اس امت سے جو حساب اور جس چیز کا سوال کیا جائے گا وہ نماز کے بارے میں. اپنے گھروں میں اپنی بہنوں بیٹیوں کو وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ، اللہ قرآن میں کہتے ہیں ان کو نماز کا حکم دو، ان کو رب کے قریب کرو. نوجوانوں کا مشکل، بہنیں بیٹیاں اذان پر مصلی ڈال کے گھر میں کھڑے ہو جائیں. اگر ایسا نہیں ہوگا تو پھر یاد رکھنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو قرآن لے کر آئے ہیں اس قرآن میں کیا لکھا ہے؟ جہنم میں لوگ چل رہے ہیں، جہنم کی تحتی آگ. جانتے جہنم کی تحتی آگ کتنی خطرناک ہے؟ میرے نبی اسلام فرماتے ہیں اگر جہنم کی آگ میں جلنے والا شخص نکال کے لایا جائے اور فرمایا میری مسجد نبی میں کھڑا کر دیا جائے، مسجد نبی کھچ کھچ لوگوں سے بھری ہو اور یہ جہنم میں جلنے والا شخص سانس باہر نکالے، سارا مجمع جل کے نہ جائے. اتنی خطرناک آگ ہے. وقودها الناس والحجارہ، اس کا ایندھن پتھر اور انسان ہے جو جلیں گے. اللہ فرماتے ہیں فی جنات یتساءلون، اہل جنت کے سامنے جہنم کے اندر جلنے والے سامنے کے جان پہچان سامنے آ جائے. وہ سوال کریں گے جنت والے ما سالککم فی سقر، تو جہنم میں آیا کیوں؟ کیا بدبختی تھی؟ اکٹھے رہتے اٹھتے کھاتے پیتے، کون سی بلا تجھ کو جہنم میں لے کر آ گئی؟ قالوا لم نکن من المصلین، وہ کہیں گے رہتے اٹھتے کھاتے پیتے رشتہ داریاں تھیں، نمازی نہیں تھے. نمازی نہیں تھے. نمازی کون ہوتا ہے؟ موڈ کا کبھی دل آیا چلا گیا نہ آیا. نہیں، نمازی وہ ہوتا ہے جس کو لوگ بھی دعائیں نہیں، باپ اس کا پھر بھی نہ لائق تھا، بیٹا بڑا پکا نمازی. کچھ کہتے ہیں بیٹا بدبخت ہے، باپ بڑا پکا نمازی. پکا نمازی کون ہوتا ہے؟ یہ اللہ اکبر آیا، یہ مسجد میں چل چل یہ جہنم میں چل رہے ہیں. میرے بھائیوں، میری آپ سے ایز اے بھائی، بزرگ، دوست، اپنی بہنوں سے، بیٹوں سے، سب سے بس میری یہ گزارش ہے اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرنا. وہ اولاد دے الحمدللہ، وہ اپنے بندوں کو آزمائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے اللہ کسی خاتون سے اس کا بیٹا لے لیتے. دیا کس نے تھا؟ اللہ نے لے لیا. اگر خاتون آگے آہو پکا کرنے کے بجائے فطری آنسو تو آتے ہیں، منہ سے کوئی بات نہیں نکالتی تو کہتے ہیں اللہ تیرے فیصلے پہ راضی ہوں. اللہ فرماتا ہے میں نے اس کے دل کا جگر، اس کو محبوب چیز لی ہے اور یہ بندہ پھر بھی میرے ساتھ شکر کر رہا ہے، صبر کر رہا ہے، اس کے لیے جنت ہے. اور یہ بچہ اللہ اس کو پھر جنت میں واپس بھی کر دے گا. ان باتوں کو نہ مانے تو کافر نہ مانے تو مسلمان کیوں سے انکار کرتے ہیں؟ تمہارے گھروں میں کوئی ماتم بنے ہوتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آنکھوں سے گرنے والے آنسوں کی اجازت دی ہے. زبان سے اللہ کے ساتھ کوئی شکوہ شکایت، اللہ کی توحید پر ایمان سے ہی کرو، شرک چھوڑ دو. داتا بھی اکیلا ہے، مشرک شاہ بھی اکیلا ہے، حاج کروا بھی اکیلا ہے، بگڑے بنانے والا بھی اکیلا ہے،
خرید نواز وہی ہے، امیر نواز وہی ہے، عزتیں ذلتیں سب اس کے پاس ہے، اللہ کے سوا کسی اور در پہ نہ جاؤ۔ اور دوسرا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ اب قیامت تک کسی اور مرشد پیر پکڑنے کی کوئی ضرورت نہیں، اپنے پیغمبر کی اطاعت۔ اور تیسرا، جب اللہ کا بلاوا آئے، نماز معاملات فوری اللہ کے حاضر ہو جاؤ۔ اور میں نے کہا جی شروع میں آپ بیان کی تھی کہ اللہ کے فرماتے ہیں جو تو اپنے لیے چاہتا ہے وہی اپنے بھائیوں کے لیے، تو چاہتا ہے تیرا مال چوری کوئی نہ کرے تو نہ کر، تو چاہتا ہے تجھے جھوٹ کوئی نہ بولے تو نہ بول، تو چاہتا ہے میری عزتوں پہ کوئی نظر پوری نہ ڈالے تو نہ کسی پہ ڈال، تو چاہتا ہے میرے گھر میں حیا کردار میرا باقی رہے تو دوسرا کردار حیا کو باقی رکھے۔ اگر تم اس طرح جیو گے اللہ تمہیں دنیا کی عزت و وقار دے گا، آخرت میں اللہ تمہیں اپنی جنتوں میں لے جائے گا۔ اللہ مجھے اور آپ کو ایسا بنائے۔